نسبت بتائے گی کہ نماز پڑھ تو نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ نسبت بتائے گی تقوی اختیار کر، یہ نسبت بتائے گی شریعت کی راہ پر چل. اب جن کو حقیقی معنوں میں نسبت سمجھ میں آ جاتی وہ شریعت کے خلاف نہیں چلا کرتے، اور جو صرف مزاج سے نسبت کا معاملہ رکھتے ہیں ان کے یہاں شریعت کچھ بھی نہیں، وہ سب کچھ کر لیتے ہیں. اس لیے یاد رہے یہ جو پیری مریدی کا سلسلہ ہے نا، اب آؤ میں قرآن کی روشنی میں، کیونکہ یہ تو تمہید میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. رب قدیر ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک دعائیہ جملہ ہے جو اللہ رب العزت خود ہمیں سکھاتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے رب ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ایک دکھا اور ایک چلا، کس کی ہے؟ بولو، چلا کی دکھا کی؟ کچھ لوگوں نے کہا دکھا، لیکن بریلی کے امام نے کہا چلا. اور چلا کا فلسفہ بھی سمجھنا ہے تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے ہاں جانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دکھانے کی دعا نہیں، چلانے کی. اس لیے کہ دیکھ لینے کے بعد منزل پر پہنچ جانا کوئی ضروری نہیں. آئے کہیں مولانا صاحب ایسے چلے جاؤ، اب ایسے چلے جاؤ، آگے گئے پھر بھول گئے، واہ، پھر بھول گئے. اور ہم نے کہا نہیں مولانا صاحب یہ صرف دکھائے نا بابو، ہم کو پہنچا دیا، چلاؤ. واہ واہ، بیٹھتے گاڑی بیٹھے اور ہم کو منزل تک پہنچا. اللہ حضرت نے جو ترجمہ کیا چلانے کی بات، کیا بات ہے. ہمیں اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اے ہمارے رب راستہ دکھا نہیں بلکہ اے مولا راستے پہ چلا. لیکن یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ جانے کیا کہ صراط مستقیم کہتے کس کو؟ واہ واہ واہ. اور ہر کوئی جس راستے پہ چلتا ہے نا اس کو صراط مستقیم ہی کہتا ہے. یہ غیر مسلم سے کہو گے وہ بھی کہے گا کہ جو میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے. دیوبندی بھی کہے گا جو میں کر رہا ہوں جس راستے پر میں ہوں وہی صحیح ہے. غیر مقلد بھی کہے گا جس راستے پر میں ہوں وہی صحیح ہے. ہر کوئی دعویٰ یہی کرتا ہے. عربی شاعر کہتا ہے کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. یہ علماء کے لیے ہے، ترجمہ نہیں کروں گا. دعویٰ ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن صراط مستقیم ہے کیا؟ اب صراط مستقیم کا ڈیفینیشن، صراط مستقیم کی تعریف، صراط مستقیم کا مطلب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. آنے والی آیت میں دیکھ لے، آنے والی آیت میں اللہ خود فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صراط مستقیم جانتے ہو کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اے رب تیرا انعام ہوا ہے، لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ راستہ دین ہے تو مجھے بتلاؤ یہ دین اللہ کے بندوں کا ہے کہ اللہ کس کا دین ہے؟ اب ایک جماعت آپ سے ملے گی، بار بار آپ سے کہے گی اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. یہ کیا دینے والے ہیں؟ قبروں کے پاس تمہیں کیا ملے گا؟ وہاں کیوں جاتے ہو؟ کوئی بندہ کیا دے گا؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. اب ذرا یہاں دیکھو
صراط مستقیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر مولا تیرا انعام ہوا ہے. یہ راستہ صراط مستقیم دین ہے. اور دین بتاؤ خدا کا ہے کہ کسی بندے کا ہے؟ اللہ کا ہے. دین اللہ کا ہے. بے شک. لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صراط اللہ، صراط اللہ یعنی صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے. یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ کہہ کیا رہا ہے کہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر مولا تیرا انعام ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ نہ کہہ کر راستے کو بندوں کی طرف موڑ دیا گیا. بندوں کا راستہ. اور یہ بندے ہیں کون؟ دوسری آیت میں پڑھو گے جہاں جا کر کے مطلب واضح ہوتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 جماعتیں بتائی گئی انبیاء کرام کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی. جس راستے پہ یہ چلیں گے وہی سیدھا راستہ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے راستہ تو ہے، رب تیرا ہے، دین تیرا ہے، اور جو تیرا دین ہے وہی صراط مستقیم ہے. تو کہنا یہ چاہیے تھا صراط اللہ، کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے. لیکن اللہ نے اپنی طرف منسوب نہ کر کے منسوب کر دیا کس کی طرف؟ بندوں. اب ذرا ان سے پوچھو جو بار بار اللہ اللہ کرتے ہیں. ہم آئے کسی ولی کی بارگاہ میں تو مشرک ہو گئے. اب ذرا قرآن کو ایمان کی نظر سے پڑھ لو. دین کو اللہ کی طرف نہ کہہ کر کے بندوں کی طرف کہہ دیا گیا. تو معاذ اللہ رب العالمین کیا قرآن کی آیت شرک کی بات کر نہیں، سمجھنے کی بات. صراط الذین انعمت، اللہ کے محبوب بندوں کا جو راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے. اللہ نے اپنے طرف سیدھے راستے کو منسوب نہ کر کے بہت بڑا پیغام دیا ہے. وہ پیغام جانتے ہو کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے. اچھا ذرا آپ میں سے کوئی بتا دے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بولو دیکھا ہے؟ کوئی غیر مسلم آپ سے کہہ دے کہ جس کو دیکھتے نہیں مانتے کیسے؟ تب کیا کرو؟ دیکھا ہی نہیں مانتے کیوں؟ ایک آدمی دیکھ رہا ہے پھر اس کو پوچھ رہا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہو، تب کیا کرو گے؟ ارے میرے بھائیوں جاننا چاہیے، جاننا چاہیے. یہاں میں بریک لوں گا اور ذرا سا آپ کی مزاج کو جھجوڑنے کی کوشش کروں گا. مسلمانوں ہماری حالتیں بہت بری ہو چکی ہیں. آج ہم دین سے دور ہیں، دین کی معلومات سے دور ہیں. جذباتی تقریریں سن کے نعرہ لگا کر کے چلے گئے، لیکن یہ عقائد اسلام آپ سیکھو گے نہیں تو ایمان بچے گا کیسے؟ چوطرفہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات، ان کے جوابات اگر عام آدمی نہیں جانتا ہے تو جانتے ہو اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ آپ میں سے کوئی تجارت کرنے والا ہے، کوئی کھیت بیچنے والا ہے، کوئی کھیت زمین والا ہے، ہو سکتا ہے وہاں تک کہ وہ اثرات نہ پہنچ رہے ہوں، لیکن کسی اس اسٹوڈنٹ سے پوچھ لو جو کالج میں ہے، ان لوگوں سے پوچھ لو جو ایجوکیٹڈ طبقہ میں رہتے ہیں، ان سے ذرا پوچھ لو. آئے دن طرح طرح کے اعتراضات، اسلامی کلچر ان کے پاس نہیں ہے، جواب کیسے دے پائیں گے؟ ہندوستان کے حالات پہ نظر ڈالو تو سمجھ میں آئے گا. عورتوں کے مسائل کو لے کر اسلام پر اعتراض،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر کے اسلام پر اعتراض، شادی بیاہ کے میٹر کو لے کر اسلام پر اعتراض، طلاق کے میٹر کو لے کر کے اسلام پر اعتراض، قانون کو لے کر کے اسلام پر اعتراضات۔ یہ ہمارا جواب نہ دے سکیں گے، نتیجہ گمراہیت پر جائے گا، آدمی بددین ہو جائے گا۔ اس کا اہتمام نہیں کرنا، اور یہ اہتمام کہیں اور سے نہیں، انہی خانقاہوں سے ہوگا۔ واہ واہ، میں نے ابھی نسبت کی بات کی تھی نا، میں پھر دہراؤں گا، یہ نسبت بہت طاقتور چیز ہے۔ آپ نے نسبت کو صرف ہاتھ چومنے اور نظر و نیاز میں محدود کر دیا ہے۔ اللہ کے واسطے نسبت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ نسبتوں کا معاملہ یہیں پر آ کر محدود نہیں ہوتا۔ نسبتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ ان سے دور تھے، بدعمل تھے، اور جب آپ نے یہ نسبت حاصل کر لی تو اب آپ بدعمل نہیں، اب آپ باعمل ہو جاؤ۔ واہ واہ واہ، نسبت کا یہ مطلب ہے۔ کیا بات ہے۔ آج نسبت کا مطلب یہ ہوتا ہے، چلو کسی پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دو اور سال بھر میں 2 مرتبہ لے جا کر نذرانہ دے دو اور سمجھو کہ جنت کی کنجی مل چکی ہے۔ کسی بزرگ نے اگر نسبت کا یہ مطلب بتلایا ہو تو مجھے بتلاؤ۔ نسبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ نسبت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ہمارے پیر صاحب سے جڑ جائیں، جب آپ ان کے قدموں میں آ جائیں، جب آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیں، تو آپ ایسے محسوس کریں کہ اب تک کے گمراہی کے دلدل میں تھے، اور جیسے ہی ہاتھ رکھا ہے گمراہی کے دلدل سے نکل کر علم و عرفان کے میدان میں آ گئے۔ اب آپ کے دل کی ضمیر بدل جانا چاہیے، آپ کا کردار بدل جانا چاہیے، آپ کے اخلاق بدل جانا چاہیے۔ بے نمازی تھے، نسبت کے بعد نمازی بن جانا چاہیے۔ بدعمل تھے، نسبت کے بعد باعمل بن جانا چاہیے۔ بد کردار تھے، نسبت کے بعد با کردار بن جانا چاہیے۔ جو مرید اس طرح سے چلے گا اسی کو نسبت کا فائدہ ملے گا، اور جو یہ سمجھ لیے آؤ نذرانہ دیو صرف ہاتھ چومو، تو یہ حضرت بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ کسی بھی خانقاہ کا یہ میسج نہیں ہے، کسی بھی خانقاہ کا، کوئی بھی خانقاہ تمہیں یہ میسج نہیں دیتی، کوئی بھی پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، جملہ سنو، رہبر راہ شریعت، رہبر راہ شریعت، شریعت کے راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے، یہ شریعت کی راہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس لیے آئے ہو، ان سے نسبت جوڑا ہے، ان سے تعلق جوڑا ہے، ان کی محبت میں فنا ہو جاؤ۔ ان کو دیکھو یہ نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب آپ بھی نماز پڑھنے لگو۔ سبحان اللہ، اب آپ بھی نماز پڑھنے لگو۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نے سنا نہیں؟ یہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت و رضوان ہیں، اور ان پیروں کا معاملہ بھی، ان اللہ والوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جانتے ہو یہ اپنے اخلاق اور اپنے کردار سے بغیر بولے ہوئے عمل کروا لیتے ہیں۔ ان کے اندر مغناطیسیت ہوتی ہے، ان کے اندر کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے، جو ان کی طرف کھینچتا ہے وہ اللہ والا ہو جاتا ہے۔ واہ، بلکہ معاملہ تو یہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر کی شان ایک نور کی ہوتی ہے۔ اس کی شان اگر آپ حضرت کو صرف چائے پلا دیں، گزارش کروں گا کہ چائے کا پروگرام تھوڑا سا رکھیں۔ ایک پیر، بولو کیا ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ بول دو، آپ بھی بول دو، کیا ہوتا ہے؟ نور۔ اور جانتے ہو نور کہتے کس کو ہیں؟ واہ واہ واہ، نور کی تعریف کبھی سنی ہے؟ نور کا مطلب کبھی جانا ہے؟ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں، نور کا مطلب یہ ہوتا ہے
جو خود روشن ہو اور جو اس کے احاطے میں آ جائے وہ بھی روشن ہو جائے. واہ 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 وہ کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو خود روشن ہو اور جو اس کے احاطے میں آ جائے وہ بھی روشن ہو جائے. اب پیر طریقت نور ہیں، یہ خود روشن ہیں، اور جو ان کے احاطے میں آئے گا وہ روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور جانتے ہو جب ان کے احاطے میں آتا ہے اب ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان ہیں. دیکھتے ہیں ایک عورت ہے، روزانہ ایک جگہ جاتی ہے، وہاں سے کھارا پانی لے کر کے آتی ہے. دنیا میٹھا پانی تلاشتی ہے، وہ عورت کھارا پانی لے کر کے جاتی ہے. ایک دن آپ اس عورت کے پاس پہنچ گئے، آپ پوچھتے ہیں اس سے ذرا بی بی جان یہ بتلاؤ، دنیا میٹھا پانی تلاشتی ہے اور تم کھارا پانی لے کر کے جاتی ہو. عورت کہتی ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے فقیر لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے کا سامان اتنا نہیں ہوتا کہ ہم میٹھے پانی سے کھانا بنائیں، 2 ٹائم کھانا بنائیں اور کھا لیں. یہ جو کھارا پانی ہے بابا نا، اس کھارا پانی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس پانی سے جو کھانا بناتے ہیں 1 ٹائم کھاتے ہیں، 2 ٹائم یہ ہضم ہی نہیں ہوتا ہے. اور میٹھے پانی سے جو کھانا بنایا جاتا ہے بناتے ہیں اور ہضم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا کہ ہم میٹھا پانی لائیں اور اس سے کھانا بنائیں، 2 ٹائم ہم کھانا بنا سکیں. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان یہ نہیں پوچھتے ہیں تیرا مذہب کیا ہے، تیرا علاقہ کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیری برادری کیا ہے. آپ فرماتے ہیں اے خاتون اب تم یہ یہاں سے پانی نہیں لے جانا اور اپنے گھر میں کھانا نہیں بنانا، تم بھی اور تمہارے شوہر بھی آنا میرے لنگر سے کھانا کھانا. سبحان اللہ. عورت پہنچتی ہے اور خود اس کا شوہر پہنچتا ہے، لنگر نظام الدین سے کھانا کھانے لگتے ہیں. 1 دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتا ہے، 1 مہینہ گزر جاتا ہے. 1 مہینہ تک کہ وہ دونوں کھا رہے ہیں، ابھی ان کو کوئی ٹچ نہیں کر رہا ہے، ابھی وہ اسلام نہیں لائے ہیں. آپ ذرا اندازہ لگاؤ. اور اے مسلمانوں آج اپنے کیریکٹر پر بھی آپ ذرا سا غور کرو. آج اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی آ جائے، 1 دن کے بجائے اگر 2 دن ہو جائے تو آپ انتظار میں رہو گے کب بھاگ کر کے جائے. کھانے کا مسئلہ حل ہو. ہمارا اخلاق یہ، ہمارے حضرت تو سراپا اخلاق، مسمہ با اخلاق، مسمہ با اخلاق. یہاں تو ماشاءاللہ بچپن کی روٹی اس خانقاہ کی مجھے یاد ہے. سچ بتاؤں کہیں بھی کھاتے تھے نا وہ مزہ نہیں آتا تھا، اور جو حضرت کے ہاں آ کر کے کھاتے تھے نا اس کا ذائقہ ہی اور کون سا ذائقہ ہے وہ معلوم نہیں، روحانیت کا ذائقہ ہے یار. عورت اور اس کے شوہر لنگر نظام الدین سے کھا رہے ہیں. کئی مہینے گزر گئے. 1 دن دونوں آئے، کہا بابا آپ نماز پڑھتے ہو، بہت اچھا لگتا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ کھانا کھلا رہے ہیں لیکن یہ مطالبہ نہیں ہو رہا ہے کہ اسلام. آج ہمارے ان بزرگوں کی طاقت کو دوسرے لوگ نہیں سمجھ پا رہے. ہم نے ڈنڈے کے زور سے کسی کو اسلام نہیں قبول کروایا، کسی پہ جبر کر کے کسی کو اسلام نہیں قبول کروایا ہے. ہمارے بزرگوں نے اخلاقی ایسا پسند پیش کیا کہ لوگ اسلام بزرگوں کا اخلاق. چنانچہ میاں اور بی بی دونوں آئے. آپ بابا آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، سبحان اللہ. ارے نہ کسی کو گالی نہ سب سے پیار سب سے محبت. ہاں پیر صاحب سے جو نسبت ہے آج اس کا جائزہ لے کر کے جاؤ. واہ واہ. اگر حضرت کی نسبت کا آپ کو لاج ہے تو تمہاری زبان پہ گالیاں نہیں آنی چاہیے. واہ واہ. خاص طور پر میں اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا
کیونکہ یہ جماعت ہی ایسی ہے کہ جہنم انہی سے بھرنے والی ہے۔ ان کی زبانیں بہت چلتی ہیں، شوہروں کے خلاف تو میرے آقا نے فرما دیا پوری زندگی ان پر احسان کرتے رہو، جہاں ایک دن غصائی زندگی ہم ہمارا خیال نہیں۔ اللہ میرے آقا نے 1400 برس پہلے عورتوں کی یہ صفت بتائی تھی، اللہ لو انفقت علیہ الدہر کلہ، پوری زندگی تم خرچ کرتے رہو گے، جب ناراض ہوگی تو کیا کہے گی؟ ناراض ہوگی تو کیا کہے گی؟ تو ہم میں کب سکون دے ہو رہا، وہ بیچارہ محنت کرتے کرتے شوہر مر جاتا ہے، اور اگر کہیں ان کے مزاج کے خلاف کچھ ہوا تو اب لو شوہروں سے دشمنی۔ ارے جس شوہر کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کی اجازت دیتا تو وہ اور کوئی نہیں شوہر ہے، جس شوہر کا یہ مرتبہ اور مقام ہو تم اس شوہر کی ناشکری کیسے کر سکتی ہو؟ اس لیے اگر واقعی ہمارے پیر صاحب سے نسبت کا احترام آپ کرتے ہیں، یہ ماں و بہنیں کرتی ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا آپ بس زبان نہ ہو، گالیاں نہ دیں، لڑائی جھگڑے نہ کریں، شوہروں کی ناشکری نہ کریں، شوہروں کا شکریہ ادا کیا کرو۔ اللہ والوں کا یہ اخلاق بڑا عظیم ہوتا ہے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان وہ دونوں آتے ہیں، کہتے ہیں بابا آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بابا آپ نماز پڑھتے ہو بہت اچھا لگتا ہے، اب ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ، ہم بھی مسلمان ہوں۔ واہ واہ واہ، یہ بزرگان دین بولا نہیں کرتے، یہ نور ہے ان کے احاطے میں، یہ خود روشن ہے، ان کے احاطے میں جو آتا ہے روشن ہو جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، لہذا نسبت کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ آج نسبت کا مطلب ہم نے کچھ اور سمجھ رکھا ہے، جو نسبت کا مطلب سمجھتے ہو وہ نسبت کا مطلب نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے مریدین آج اس عرس کے بعد جب لوٹ کر کے جائیں گے، اور آراز کا یہی تو فائدہ ہے۔ آج دنیا عرس پہ پابندی لگاتی ہے، میں کہتا ہوں عرس پر پابندی لگاؤ گے دین پر پابندی لگے گی، عرس پہ پابندیاں مت لگاؤ، کیونکہ ان عرسوں سے جہاں روحانی فیض ملتا ہے وہیں شریعت پر عمل کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا جاتا ہے۔ بات ہے، واہ واہ واہ، آج آپ کو اتنا سارا فائدہ ملا، مجھے بتاؤ فائدہ ملا کہ نہیں ملا؟ جی جی، کس کے صدقے میں ملا بھیا؟ بولو کس کے صدقے میں ملا؟ کوئی مسئلہ جان گئے، کوئی آیت کریمہ سن لیا، کس کے صدقے میں سنا ہے؟ عرس کے صدقے میں۔ نگیٹو پہلو، واہ واہ، پوزیٹو پہلو، ایک جماعت ہے جو صرف نگیٹو ہی دیکھتی ہے، لیکن الحمدللہ پہلے سنت و جماعت نگیٹو نہیں بلکہ پوزیٹو دیکھتی۔ واہ واہ، ہم جانتے ہیں یہ آراس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آراس لوگوں کی تقدیریں بدل دیتی ہیں۔ آج اتنے لوگ حاضر ہیں، اگر ان میں سے ایک آدمی بھی سدھر گیا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کی روشنی میں سنو، جانتے ہو کیا ہوگا؟ میرے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا فواللہ لأن یہدی اللہ رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم۔ اے علی، اگر تمہارے ہاتھوں ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹوں کو کمانے سے بہتر ہے۔ واہ اس واہ، زمانے میں سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، سرخ اونٹوں کے کمانے سے بہتر ہے کل کا سرخ اونٹ اور آج کا ہوائی جہاز۔ اب مجھے ذرا بتاؤ کوئی ہوائی جہاز تک پہنچ جائے کتنا بڑا سیٹ ہوگا؟ بہت بڑا سیٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جہازوں کا کمانا اپنی طرف ایک طرف، سرخ اونٹ کا کمانا ایک طرف، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے علی اگر ایک بندہ بھی تم سے ہدایت پا جائے تو سرخ اونٹوں کو کمانے سے بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ دنیا کی دولت ایک طرف، لیکن آج کی اس عرس کی تقریب سے ایک بندہ بھی اگر ہدایت پا گیا تو سرخ اونٹوں کو کمانے سے بہتر ہوا۔ لہذا عرسوں پہ پابندی نہ لگائی جائے، ہاں
اگر کہیں کوئی خلاف شرع بات ہے تو اس کی اصلاح کر لی جائے. مکھی اگر ناک پہ آ کر بیٹھتی ہے تو مکھی کو ہٹایا جاتا ہے, ناک نہیں کاٹا. واہ 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 واہ. میں کوئی کاٹ ڈالوں, ناک نہیں. مکھیوں کو ہٹایا جاتا ہے, چہرے کو صاف کیا جاتا ہے, آراز کو شرعی بناؤ, البتہ آراز کو مفید بناؤ. انہی بزرگوں کے قدموں سے آپ کو عمل کی بھی دولت ملے گی, شریعت پر چلنے کا مزاج بھی ملے گا, فیضان بھی ملے گا, روحانیت بھی ملے گی, جنت بھی ملے گی, دنیا بھی ملے گی. واہ 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 واہ. ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ دکھلا. اب یہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ بات یہاں پر میں نے چھوڑا تھا کہ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے اللہ کو دیکھا ہے اور دیکھا نہیں تو پھر ایمان کیسا؟ ارے اس سے کہو کہ تم نے اپنے روح کو دیکھا ہے, دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی کسی کو مرتے دیکھا ہے؟ ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے, مرنے سے پہلے ہاتھ ہل رہا ہے, آنکھ میں روشنی ہے, سر میں طاقت ہے, پیر میں طاقت ہے, یہ سارے اعضاء کام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آدمی کو مردہ گھوشت کر دیا گیا. ہاتھ سلامت, پیر سلامت, آنکھ سلامت, سب کچھ سلامت, نہ کسی چیز کو جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا, نہ کچھ تبدیلی ہوئی, لیکن دیکھا اب ہاتھ کام نہیں کر رہا, اب پیر کام نہیں کر رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ پوچھو پوری دنیا والوں سے تو کہیں گے معاملہ یہ ہے روح نکل گئی. بولو کیا نکل گئی؟ روح نکل گئی. جب تک روح تھی تب تک نظام جسم تھا, روح گئی نظام جسم ختم ہو گیا. لیکن مجھے ذرا بتلاؤ کیا کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ بولو کسی نے روح کو دیکھا ہے؟ اچھا نہ ہی دیکھے ہو انکار کیسے کر دنیا کا کوئی بھی پڑھا لکھا انسان کیا روح کا انکار کر سکتا ہے؟ اب ذرا اس سے پوچھو تم نے روح کو نہیں دیکھا لیکن روح کا انکار نہیں کر سکتے. اور روح کا معاملہ ایسا ہے کہ جب تک کہ روح ہے تو یہ نظام جسم ہے, روح ختم ہو جائے نظام جسم ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے یہ کائنات ہے اور اس کائنات کا ایک خالق ہے. اگر خالق ہے تو یہ کائنات ہے. واہ واہ واہ. جسم ایک چھوٹا سا نظام, جسم ایک چھوٹا سا نظام, اور اس نظام کو جو حرکت دینے والی روح ہے, جب اس چھوٹے سے جسم کو حرکت دینے والی روح کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو ساری کائنات کو چلانے والے کو کیسے دیکھ پاؤ؟ واہ واہ واہ. نہیں دیکھ سکتے. اور جب نہیں دیکھ سکتے, نہیں دیکھ سکتے, بولو دیکھ سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے. تو جب نہیں دیکھ سکتے تو ڈائریکٹ پہنچے. بولو جب دیکھا ہی نہیں تو ڈائریکٹ کیسے پہنچو گے؟ جانتے ہو اسی لیے بزرگان دین کہتے ہیں, صوفیاء کرام کہتے ہیں, اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اور اس کا معاملہ یہی پر ہے. یہ جو روح کا معاملہ ہے نا, جسم کا نظام اس وقت تک کہ چل رہا تھا, جسم کا نظام اس وقت تک ایکٹیو تھا جب تک کہ روح جسم کے اندر موجود تھی. روح نکل گئی, جسم کا نظام ختم ہو گیا. پتا چلا یہ روح کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. جس نے اسی روح کے فلسفے کو سمجھ لیا وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے. اور یہ روح کا تعلق جسم اور جسم کا تعلق روح سے. پتا چلا اگر اپنے رب کو پہچاننا ہے اپنے وجود میں غور کر لو, رب کو پہچان جاؤ گے. جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ رب کو نہیں پہچانتا, اور جو اپنے آپ کو پہچان لیتا اپنے رب کو پہچان جاتا. واہ 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 واہ. دیکھ تو نہیں سکتے تو ڈائریکٹ پہنچو گے کیسے؟ دیکھ نہیں سکتے پہنچو گے کیسے؟ تو جب ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے تبھی تو اللہ نے
دین کو ڈائریکٹ منسوخ نہیں کیا، صراط اللہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا صراط الذین انعمت، کیونکہ ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں کہ ہماری نگاہیں خدا کو دیکھ سکیں، لیکن پتہ ہے ایک ذات ہے جس نے دیکھا ہے، نبی ہیں، مطالبہ کرتے ہیں اے مولا دکھلا دے جلوہ۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، تمہاری نگاہوں میں یہ طاقت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو۔ اللہ اکبر، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اپنے حبیب کو، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ بلواتا ہے اپنے پاس اور جلوہ دکھلا دیتا ہے، پردے اٹھا دیتا ہے، میرا حبیب ہوتا ہے رب کا جلوہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب ذرا غور کرو، میری رب کی نگاہوں نے، میرے رسول کی نگاہوں نے رب کو دیکھا ہے، بولو سمجھ پا رہے ہو نا؟ کس نے دیکھا ہے؟ رسول اللہ کی نگاہوں نے رب کو دیکھا ہے، اور رسول اللہ کی نگاہوں کو کس نے دیکھا ہے؟ واہ واہ واہ، صحابہ نے دیکھا ہے، اور صحابہ کی نگاہوں کو کس نے دیکھا ہے؟ تابعین نے دیکھا ہے، اور تابعین کی نگاہوں کو کس نے دیکھا ہے؟ تبع تابعین نے دیکھا ہے، اور وہ سلسلہ چلتے 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 یہاں آئے گا۔ سلسلہ جب کٹ جاتا ہے تو شرط لگائی جاتی ہے، سلسلہ کٹ جائے تو ایسے پیر سے بیعت نہ ہو، اسی پیر سے بیعت ہونا جس کا سلسلہ رسول اللہ تک پہنچے۔ اور معاملہ صرف اتنا تھا کہ یہ سلسلہ جب رسول اللہ تک پہنچتا ہے تو وہی نورانیت، وہی جلوہ جو میرے رسول نے اپنے رب کو دیکھا تھا، اور اسی جلوے کی تابانی کو رسول اللہ کی نگاہوں میں صحابہ کی آنکھوں نے دیکھا تھا، اور وہ تابانی آتے آتے ہمارے شیخ تک پہنچتی ہے۔ اب جہاں سلسلہ منقطع ہو گیا، یہ روحانیت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لہذا جب بھی پیر تلاشا جائے گا تو ایسا پیر ہونا چاہیے جس کا سلسلہ، الحمدللہ آپ ایک ایسی خانقاہ میں بیٹھے ہیں کہ جہاں پہ سلسلہ کٹا نہیں ہے، سلسلہ جڑا ہوا، واہ 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 واہ، سلسلہ جڑا ہوا۔ ابھی آپ حضرت کی زبان سے سنا، آج ہندوستان میں ایک بہت بڑی بلا آ گئی ہے، جس کو دیکھو گلی 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 سید سید، جس کو بھی کمانے کھانے کی فکر ہوئی، اللہ اکبر، بس بڑا آسان سا ہے، اعلان کر دو سید ہونے کا، پیری مریدی کا بازار شروع ہو اللہ کے واسطے۔ لیکن یہ عوام بھی، ان کو کہا جاتا نا العوام کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ جانتے ہیں فلاں آدمی کے دادا خان صاحب رہے، فلاں آدمی کے بابا چچا فلاں صاحب رہے، لیکن دیکھ لیا گورا چہرہ، اب سمجھ بیٹھے اللہ کے پیارے بندو، اس طرح جعلی سادات کی وجہ سے جو اصلی سادات ہیں ان کی عظمتوں کو گویا کہ آپ چیلنج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف نسب کو بدلنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ ایک ایسی خانقاہ میں بیٹھے ہیں جہاں کا سلسلہ منقطع نہیں ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عظیم خانقاہ ہے، بڑی عظیم ذاتیں یہاں آرام فرما ہیں، ہم اور آپ کی یکساں خوشبختی ہے۔ لہذا میرے دوستو، رب کا دیدار یہ جانتے ہو سب سے بڑی نعمت ہے۔ کل جب بندہ جنت میں جا چکا ہوگا، جنت کا معاملہ جانتے ہو؟ جنت کا معاملہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ پوچھے گا اے میرے بندو ذرا بتاؤ میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ بندے عرض کریں گے اے مولا کوئی کمی نہیں ہے، تو نے بہت کچھ دیا ہے۔ اور جنت کا معاملہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا نیت کرو وہ چیز مل جائے، خواہش کرو وہ چیز مل جائے، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ عرض کرے، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ بندے عرض کریں گے اے مولا کوئی کمی نہیں ہے، سب کچھ تو نے دے دیا۔ اللہ فرمائے گا یک کمی ہے، جانتے ہو کمی کیا رہے گی؟ بندوں کو جنت میں اس وقت کوئی کمی نہ ہوگی، لیکن اللہ فرمائے گا ایک کمی ہے، اب تک دیدار الہی نصیب نہ ہوا۔
اور جب دیدار الہی نصیب ہو جائے گا ساری کمی دور ہو جائے گی۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ دیدار الہی ہے، لیکن یہ دیدار الہی کا تحفہ مرنے کے بعد ڈائریکٹ نہیں۔ اسی لیے دین کو ڈائریکٹ نہ بیان کر کے، صراط اللہ نہ کہہ کر کے، صراط الذین انعمت کہا جا رہا ہے، بندوں کا راستہ کہا جا رہا ہے، مزاج دیا جا رہا ہے، مزاج دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے۔ اے میرے بندو، مجھ تک ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے بندوں کا دامن تھام لینا۔ جو میرے بندوں کا دامن تھام لے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ جو ڈائریکٹ پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، پتہ چلا کہ وسیلہ قرآن سے ثابت ہے، والحمدللہ۔ اور دلیلیں چاہیے؟ صرف وسیلے پر تقریر کی جائے تو رات ختم ہوگی، میٹر ختم نہیں ہوگا۔ اسی میٹر پر گفتگو ختم کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اے مولا تو نے ہمیں وسیلہ عطا فرمایا، بزرگوں کا دامن عطا فرمایا۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، چلتے چلتے نسبت کا احترام کرو، اور نسبت کا احترام عمل سے ہوگا، نسبت کا احترام کردار سے ہوگا۔ اگر آپ با کردار نہیں ہیں تو گویا کہ آپ حضرت کی نسبت کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے اگر آپ کو واقعی ہمارے حضرت سے محبت ہے، ان کا نماز پڑھنا دیکھتے ہو تو تم بھی نمازی بن جاؤ، ان کو سچ بولنا دیکھتے ہو تو تم بھی سچے ہو جاؤ، ان کو باکردار دیکھتے ہو تو تم بھی باکردار ہو جاؤ، ان کو آپ امانت دار دیکھتے ہو تو آپ بھی امانت دار ہو جاؤ، ان کی زبان کو صاف ستھرا دیکھتے ہو، پھول برستی ہے ان کی زبان سے، بولتے ہیں تو پھول برستی، یہ کسی کو گالی نہیں دیتے، یہ کسی کو ستاتے نہیں، کسی کا مال غصب نہیں کرتے، کوئی چوری نہیں کرتے، کردار کا اور اخلاق کا نمونہ بنے بیٹھے ہیں۔ لہذا اگر آپ کو ان سے محبت ہے تو جس طرح یہ اخلاق و کردار کا نمونہ ہے، اسی طرح آپ بھی اخلاق و کردار کا نمونہ بن جاؤ۔ جس وقت آپ نمونہ بن جاؤ گے اس وقت محبت ادا ہوگی، اور اس سے پہلے محبت ادا ہونے والی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج دیا ہے آپ کو، ایک پیغام دیا ہے، پیغام ہے کردار و عمل کا، اور پھر نسبت تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بولنے میں کسی طرح کوئی غلطی، گستاخی، بے ادبی ہو گئی ہو تو مولا تعالیٰ میں سب کے سامنے اپنی تمام تر گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔